مجھے فرقت میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ سے موجودہ دور کے ایک انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے موضوع اسلاموفوبیا پر بات کریں گے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس کی ریئلٹی کیا ہے، اس کو کب ایجاد کیا گیا اور اس کو کیوں ایجاد کیا گیا، اور اس کے موجودین نے دنیا والوں کو کس طرح بیوقوف بنایا اور دنیا والوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ناظرین گرامی قدر، اسلام سے مراد مذہب اسلام ہے، اور فوبیا یہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ڈرنے، خوف کھانے اور دہشت میں مبتلا ہونے کے آتے ہیں۔ تو اسلاموفوبیا کا مطلب ہوا اسلامی دہشت، اسلامی خوف، اسلامی ہراسانی۔ دوسرے الفاظ میں دنیا کی دیگر قوموں کا مسلمانوں کے علاوہ اسلام سے، مسلمانوں سے، اسلامی تعلیمات سے، اسلامی احکامات سے ڈر جانا، خوف کھا جانا اور دہشت میں مبتلا ہو جانا اسلاموفوبیا کہلاتا ہے۔ اس اصطلاح کو ایک بڑی سازش کے تحت ایجاد کیا گیا ہے۔ اس لیے ایجاد کیا گیا ہے تاکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکا جا سکے اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے، اسلامی تہذیب و ثقافت کو اور اسلامی کلچر کو بے حیثیت اور فرسودہ قرار دیا جا سکے، اور دنیا والوں کے دل و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کی کاشت کی جا سکے اور ان کو مشتعل اور برانگیختہ کیا جا سکے۔ تو اسلاموفوبیا آج کل مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کے لیے اور ان کے دل و دماغ میں مسلمانوں کا خوف بٹھانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ 1976 میں اس اصطلاح کو ایجاد کیا گیا، اور 80 اور 90 کی دہائی میں بہت کوشش کی گئی اور اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، لیکن ان لوگوں کو خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی۔ لیکن 9/11 کے بعد، یعنی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ڈرامائی حملوں کے بعد، ان کو خاطر خواہ اس میں کامیابی مل گئی۔ چنانچہ اس کے بعد اس اصطلاح کو خوب استعمال کیا گیا، پرنٹ میڈیا پر اور اسی طرح الیکٹرونک میڈیا میں مہینوں تک مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف، اسلامی تہذیب و ثقافت، کلچر اور تمدن کے خلاف خوب پروگرام نشر کیے گئے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا گیا، ایکسٹریمسٹ بتایا گیا، متشدد بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمان ایسی قوم ہے جو تمام قوموں کو کاٹ دینا چاہتی ہے، مار دینا چاہتی ہے، ان کا خون کر دینا چاہتی ہے، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے۔ حالانکہ دنیا جانتی تھی کہ مسلمان ایک محبت بھری قوم ہے جو امن کی دعوت دیتی ہے، محبت کی دعوت دیتی ہے، سلامتی کی دعوت دیتی ہے، اخوت کی دعوت دیتی ہے، بھائی چارگی کی دعوت دیتی ہے، اپنائیت کی دعوت دیتی ہے، لوگوں کے کام آتی ہے۔ لیکن مثل مشہور ہے کہ اگر جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہو تو جھوٹ کو اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگیں۔ چنانچہ بڑے مکر کے ساتھ، فریب کے ساتھ، تلبیس کے ساتھ، کذب کے ساتھ جھوٹ ایسے بولا گیا کہ دن کو رات بتایا گیا اور رات کو دن، تاریکی کو روشنی بتایا گیا اور روشنی کو تاریکی، عدل و انصاف کو ظلم و جور بتایا گیا اور ظلم و جور کو عدل و انصاف۔ جھوٹ ایسا بولا گیا کہ دنیا یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہاں، آخر جب اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں اور اتنا کچھ کہا جا رہا ہے تو یقیناً مسلمان جو ہیں وہ متشدد ہوتے ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو مار دینا چاہتے ہیں، کاٹ دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو نفرت و عداوت کی آگ سلگ رہی ہے اور تعصب اور غیظ و غضب جو ان کے دلوں میں بھڑک رہا ہے،
اور پوری دنیا کے اندر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ سب اسلاموفوبیا ہی کی دین ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر جو طلاق پر، اسی طرح نکاح پر، حلالے پر، برقعے پر اور بہت سے اسلامی احکامات پر اور مسلم پرسنل لا پر جو مناظرے کیے جا رہے ہیں اور جو ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، یہ سب بھی اسلاموفوبیا ہی کی دین ہے۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں پر جو کرونا کو پھیلانے کا ان کے ذمے الزام لگایا گیا کہ اس ملک کے اندر کرونا انہی نے پھیلایا ہے اور ان کو کرونا بم کہا گیا، اسی طرح ان کو ملک سے غداری کرنے والا کہا گیا، اور اسی طرح ان کے تار کو اٹلی اور چین سے جوڑے گئے اور ان کے خلاف نفرت کا بازار گرم کیا گیا۔ لوگوں نے اپنے علاقوں سے نکالا، لوگوں نے سبزی بیچنے والوں کو، پھل بیچنے والوں کو اپنی گلیوں سے باہر کر دیا، ان سے کچھ نہیں خریدا اور ان کو مار کر، ڈرا کر، دھمکا کر بھگا دیا۔ یہ سب بھی اسلاموفوبیا ہی کی دین ہے۔ 15 مارچ 2020 میں نیوزی لینڈ کے دارالحکومت میں 2 مسجدوں پر ایک عیسائی جنونی شخص نے جو 50 آدمیوں کو گولیوں سے بھون دیا اور ان کو شہید کر دیا، اس کی بھی اسلاموفوبیا ہی کے ذریعے ذہن سازی کی گئی تھی۔ وہ بھی اسلاموفوبیا ہی کا نتیجہ تھا۔ ہمارے اس ملک کے اندر گزشتہ دہائی میں جو فسادات ہوئے، لوگوں کو لوٹا گیا، کاٹا گیا، مارا گیا، عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور پھر جو ہے ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کی دکانوں کو جلایا گیا، ان کے مال و اسباب کو چھین لیا گیا، ان کو کاٹا گیا، مارا گیا، مسجدوں میں آگ لگائی گئی، یہ سب بھی اسلاموفوبیا ہی کی دین تھی۔ 2014 کے بعد ہمارے اس ملک کے اندر سینکڑوں جو موب لنچنگز کے واقعات پیش آئے ہیں، کسی کو ٹرین میں مار دیا گیا، کسی کو بس میں مار دیا گیا، کسی کو راستے میں چلتے ہوئے اسے پکڑ لیا گیا، اس کی دھاڑی کھینچ دی گئی، کھال کھینچ دی گئی، کھمبے سے باندھ دیا گیا، ڈنڈوں سے مار مار کر اس کے سر کو پھوڑ دیا گیا، ہاتھ پیر کو توڑ دیا گیا، چاقوں سے اس کو گون دیا گیا، اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ یہ بھی اسلاموفوبیا ہی کی دین ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر ایک نہایت غریب اور مزدور شخص کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ جے شری رام کہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ بھارت ماتا کی جے کہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ وندے ماترم کا نعرہ لگاؤ، اور اگر وہ نہیں کہتا تو اسے مار مار کر جو ہے زخمی کر دیا تو اس کی جان لے لی جاتی ہے، اور اگر وہ کہہ بھی دیتا ہے تب بھی اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ سب بھی اسلاموفوبیا کی دین ہے۔ لو جہاد کا نعرہ، لو لینڈ کا نعرہ، گھر واپسی کا نعرہ، اور ٹویٹر پر اور اسی طرح واٹس ایپ پر اور فیس بک پر طرح طرح کی جو پوسٹیں کی جا رہی ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے، یہ سب بھی اسلاموفوبیا ہی کا نتیجہ ہے۔ ابھی گزشتہ چند دن پہلے ہالینڈ کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا اور پھر ناروے کے اندر قرآن مجید کے اوراق کو پھاڑا گیا اور نذر آتش کیا گیا، یہ سب بھی اسلاموفوبیا ہی کی دین ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اسلاموفوبیا کی اس اصطلاح پر میں غور کر رہا تھا کہ آخر اس کے اندر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو مشتعل کر دیتی ہے، برانگیختہ کر دیتی ہے، اس کو بھڑکا دیتی ہے، مسلمانوں کے خلاف اس کے دل و دماغ کے اندر نفرت کا الاؤ سلگا دیتی ہے۔ میں غور کر رہا تھا لیکن مجھے کوئی ایسی چیز اس کے اندر نظر نہیں آئی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام کا مطلب تو امن و سلامتی ہے، سکون و شانتی ہے، اسلام کا مطلب تو پیس ہے، اور فوبیا کا مطلب ڈر ہے، خوف ہے، دہشت ہے۔ لہٰذا یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر اسلام و فوبیا کو جمع کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلامتی کا خوف، امن کا خوف، سکون کا خوف اور پیس کا خوف۔ کیا کوئی انسان امن سے ڈرتا ہے، سکون سے ڈرتا ہے؟ کیا کوئی انسان سلامتی سے ڈرتا ہے؟ جس علاقے کے اندر اور جس ملک کے اندر امن و سلامتی ہو، سکون و شانتی ہو، اس کے اندر ہر طرح کی اچھائیاں ہوں، وہاں چوری نہ ہوتی ہو،
ڈاکے نہ ڈالے جاتے ہوں، قتل و غارت گری نہ ہو، خوریزی و سفاکیت نہ ہو، درندگی و عصبیت نہ ہو، اور وہاں محبتوں کی برکھا ہو رہی ہو، وہاں اخوت اور بھائی چارے کی ورشہ ہو رہی ہو، وہاں ہمدردی کی بارش ہو رہی ہو، اور وہاں مودت کے اور الفت کے پھول برس رہے ہوں، کیا کوئی انسان ایسے ماحول کے اندر ڈر سکتا ہے، خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی جان نکل سکتی ہے اور اس کا دم گھٹ سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان امن چاہتا ہے، ہر انسان سکون چاہتا ہے، ہر انسان سلامتی چاہتا ہے، ہر انسان پیسفل ماحول چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس اصطلاح کو ایجاد کیا ہے ان لوگوں نے دنیا والوں کو بڑا بیوقوف بنایا ہے، اور دنیا بیوقوف بنتی چلی گئی۔ اب اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اسلام و فوبیا کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ امن کے دشمن ہیں، سلامتی کے دشمن ہیں، پیس کے دشمن ہیں، محبت و مودت کے دشمن ہیں، بھائی چارے کے دشمن ہیں، ہمدردی کے دشمن ہیں، غم گساری کے دشمن ہیں، وہی انسانیت کے دشمن ہے، وہی ملک کے دشمن ہے، اور وہی دنیا کے دشمن ہے۔ لہٰذا اب حقیقت واضح ہو گئی ہے، اب ایسے لوگوں سے ہوشیار رہا جائے اور ایسے لوگوں سے دور رہ کر خوشگوار زندگی گزاری جائے۔ یہ ہے اصل اسلام و فوبیا کی حقیقت اور ریئلٹی۔ بحیثیت مسلمان کے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسلام و فوبیا کی حقیقت کو دنیا کے سامنے واضح کریں، دنیا کے سامنے آشکارا کریں، اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھیں، اور اسلام کے لازوال پیغام کو، اسلام کے صاف و شفاف پیغام کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں، تاکہ پوری دنیا اسلام کی خوشبو سے معطر ہو سکے۔